اللہ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ سائنسدانوں کی یہ بات آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت تحقیق کی کہ اس وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے۔ تحقیق میں جو معلوم ہوا اسے سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ ابن حقیر رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک قیمتی ہار دیکھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ یہ چوری ہے، بلکہ دیانت داری کا تقاضا ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں اعلان کیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہو گیا ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا یہ ہار میرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے ملامت کی کہ یہ تو نابینا کا تھا، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی، لیکن میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینا نے دعا دی اور چلا گیا۔ میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ میرے لیے رزق کا کوئی سبب پیدا کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مجھے ایک بستی کی مسجد میں لے جایا گیا جہاں امام صاحب حال ہی میں وفات پا گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے امام بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے بتایا گیا کہ مرحوم امام کی ایک بیٹی ہے جس کے نکاح کے لیے انہوں نے وصیت کی تھی کہ کسی نیک شخص سے اس کا نکاح کر دینا۔ لوگوں نے میرا نکاح اس سے کر دیا۔ شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کے گلے میں وہی ہار دیکھا جو میں نے نابینا شخص کو لوٹایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ میرے ابو نے دیا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے والد وہی نابینا امام تھے جنہیں میں نے ہار واپس کیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور میرے ابو کی دعا بھی۔ آپ کو گھر بھی ملا، بیوی بھی اور رزق بھی، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جس نیک شخص نے ہار لوٹایا اللہ نے اسے میرا شوہر بنا دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مخلص بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ نماز ان ارکان اسلام میں سب سے پہلا اور سب سے اہم رکن ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کو خاص فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب لوگ نیند میں ہوتے ہیں اور آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکنا نفس پر سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پر زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے، اور جس نے فجر کی فرض نماز ادا کر لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے فجر اور عصر کی نمازیں ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز چھوڑنے سے گھر میں بے برکتی اور تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ صبح فجر کے وقت اترتا ہے۔ جو گھر والے فجر کے وقت جا کر نماز ادا کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت رکھی جاتی ہے، اور جو سوئے رہتے ہیں وہ اپنے رزق سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی خیر و برکت کی کنجی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون اور رزق میں برکت ہو تو ہمیں سب سے پہلے فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔